السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ عزیز طلبہ، سورہ مائدہ کا درس شروع ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے والے سبق میں تمہیدی باتیں بتائی تھیں، جیسے سورہ مائدہ کا نام کیسے پڑا، کہاں سے پڑا، سورہ مائدہ کا زمان نزول کیا ہے، اور اس سورہ کے مباحث و مضامین کیا ہیں۔ تو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور ابھی میں نے سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی چند آیات پڑھی ہیں۔ پہلے میں ان کی مفردات کا حل طلبہ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے اوفو۔ اوفو، اوفا، یوفی، افعال معنی ہوتے ہیں پورا کرنا۔ بولتے ہیں اردو میں ایفائے وعدہ، وعدہ کو پورا کرنا، اور العقود واحد عقد۔ عقد کے معنی ہوتے ہیں معاملہ، عہد و پیمان۔ یہاں مراد احکام الہی ہے، ایک مسلمان ایمان لا کر جن کی پابندی کا عہد کرتا ہے۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ بہیمۃ الانعام میں بہیمہ جمع بہائم، چار ٹانگوں والے جانور، اور الانعام واحد نعم، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ۔ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ نر و مادہ ملا کر 8 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 143 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان جانوروں میں ان کے وحشی جانور ہرن اور نیلگائے وغیرہ بھی حلال ہیں، یہ خشکی کے شکار ہیں۔ تو بہیمۃ الانعام کا ترجمہ ہو جائے گا مویشی چوپائے، یعنی مویشی کی قسم کے جانور۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہیم الا ما یتلی علیکم، یہ ما یتلی علیکم سے مراد سوائے ان جانوروں کے جن کا حکم آگے آیت نمبر 3 میں بیان کیا جائے گا، اور وہ حرام ہے۔ وانتم حرم، یہ حرم واحد حرام، حرام بمعنی محرم، احرام کے لباس پہننے والا۔ یہ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم کے لیے صید البحر حلال ہے، یعنی سمندری شکار حلال ہے، مچھلی وغیرہ۔ صرف صید البر حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، تمہارے لیے سمندری شکار حلال کیا گیا، اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلے کے لیے، اور حرام یہ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندری کھانا، یعنی سمندری شکار۔
تو حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کے شکار، اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے اور مسافر کے لیے، اور حرام کر دیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار جب تک تم محرم رہو۔ اللہ سے ڈرو، تم جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہ شاعر اللہ، شاعر واحد شعیرہ، نشانی علامت، یا مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، حرمات اللہ، جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر کی ہے۔ بعض مفسرین نے شاعر اللہ سے مراد مناسک حج و عمرہ لیا ہے، اور الحدی کہتے ہیں وہ جانور جو حج کے موقع پر قربان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے اضحیہ، ایک ہے ہدی، طلبہ کو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ عالم اسلام میں جو قربانی لوگ کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں، جمع ازاحی، اور حج کے موقع پر حج تمتع کرنے والے، حج قران کرنے والے جو جانور قربان کرتے ہیں اس کو الحدی بولتے ہیں، لأنه یہدا الی الحرم، اس لیے کہ اس کو حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو وہ جانور جو حج کے موقع پر قربان کیے جاتے ہیں۔ القلائد واحد قلادہ، پٹا، جو ہدی کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ذوات القلائد یا اصحاب القلائد، یعنی وہ جانور جو پٹے والے ہیں۔ اور یہ ولا آمین البیت الحرام، آمین کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنے والے۔ آمین واحد آمن، اما یؤم، امن قصد کرنا، یعنی حج و عمرہ کی نیت سے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے حدود حرم میں جانے والوں کو نہ روکو، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر۔ مگر بعد میں مشرکین کو حرم میں جانے سے روک دیا گیا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یقیناً سارے مشرک نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ آئیں۔ یہ حکم فتح مکہ کے بعد سن ہجری میں نازل ہوا ہے، جس کا اعلان ابو بکر صدیق اور علی وغیرہ نے کر کے کفار مشرکین سے اظہار برات کیا، جیسا کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ شنعان، ایک لفظ آیا ہے شنعان، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، حل یحل حلالا، حلال ہونا۔ اور فاستادو، یہ استادو، یہ صیغہ امر ہے، واحد جمع مذکر حاضر ہے۔ استادا یستادو استیادن، شکار کرنا، فاستادو۔ اور ولا یجرمن، جرم یجرم جرمن، کسی کو مجرم بنا دینا۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، شنآن کے معنی ہوتے ہیں دشمنی، کسی قوم کی دشمنی۔ تو یہ شنا یشنو اور شنیا یشنو، شنان و شنآنن بولتے ہیں۔ شنا اور رجلا، بغض رکھنا، دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ اسم فاعل ہے شانئن، جیسا کہ سورہ کوثر میں ہے انا شانئک هو الابتر۔ اور وما وہل لغیر اللہ، اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آج یہیں تک میں ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، اے ایمان لانے والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے حلال کیے گئے مویشی قسم کی جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جن کا بیان تمہارے اوپر کیا جائے گا۔ یہ الا ما یتلی علیکم کے بارے میں نے ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے۔
الا ما یتلی علیکم، یعنی آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کون سے جانور حرام ہیں. تو تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور حلال کر دیے گئے، مگر وہ جانور یہ جن کا بیان کیا جائے گا غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو اور تم محرم ہو. اس سے مراد ہے سمندری شکار. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تم حلال نہ کرو، یعنی حلال نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پامال نہ کرو، ان کی عظمت کو ضائع نہ کرو. اے ایمان لانے والو، تم حلال نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، یعنی ان کی عظمت کو ضائع نہ کرو، اور نہ شہر حرام کو حلال کرو، نہ ہدی کو اور نہ قلادوں کو، یعنی یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو جو خانہ کعبہ کا قصد کرنے والے ہوں، یعنی خانہ کعبہ کا عمرہ یا حج کرنے کے لیے جو لوگ بھی آنا چاہیں ان کو روکو نہیں. البتہ میں نے بتایا نا کہ یہ بعد میں اس حکم سے خارج کر دیا گیا کفار و مشرکین کو. وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، بے شک مشرکین نجس ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہے اس سال کے بعد. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. تو ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو حلال کرو کہ جو خانہ کعبہ کا قصد کرنے والے ہیں. یہ لفظ لا تحلو استعمال کیا گیا ہے. تو اب جیسے اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، یعنی اللہ کی نشانیوں کو پامال نہ کرو، ضائع نہ کرو. شہر حرام کو حلال نہ کرو، یعنی شہر حرام میں جہاد و قتال نہ کرو. یہ حدی، یعنی حج کے جانور کو یا قلادوں کو حلال نہ کرو، یعنی ان کی عظمت کا خیال رکھو. اور خانہ کعبہ کا قصد کرنے والے کو حلال نہ کرو، یعنی ان کی حفاظت کرو، ان کی چھیڑ چھاڑ نہ کرو. کیوں؟ یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے فضل کی تلاش کرتے ہیں اور رضامندی کی تلاش کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ جب تک کوئی شخص محرم ہے تو حالت احرام میں کوئی شخص خشکی کا شکار نہیں کر سکتا ہے. سمندری شکار اس کے لیے صحیح ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے بتایا تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 94 میں ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے. حرام کر دیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار جب تک تم محرم ہو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم لوگ. تو اس کی تفصیل ہے، جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، سمندری شکار بھی، خشکی کا شکار بھی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں مجرم نہ بنا دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم لوگوں کو روکا ہے خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے. ان تعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، ظلم کرو. مطلب یہ ہے کہ مکہ کے کفار و مشرکین کہ جنہوں نے تم لوگوں کو خانہ کعبہ سے روکا تھا، لیکن ان کی دشمنی کی وجہ سے ان پر ظلم یا ان پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ تعاون علی البر والتقوی، اور اے لوگوں تم باہم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کام پر،
اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور سرکشی کے کام پر. عدوان کی معنی سرکشی. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے والے ہیں، حج و عمرہ کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سفر کے آداب ذکر کیے گئے ہیں. اور جیسے اس میں بتایا گیا کہ مویشی قسم کے جانور سب کے لیے حلال ہے، صاحب ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور محرم کے لیے سمندری شکار جائز ہے، خشکی کا شکار ناجائز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی عظمت کا لحاظ رکھیں، شہر حرام کی عظمت کا لحاظ رکھیں، اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کے قلادے ہیں، پٹے ہیں، ان کا احترام کریں. اور وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا ارادہ کرنے والے ہیں، یعنی خانہ کعبہ تک پہنچنے والے ہیں حج و عمرہ کی نیت سے، ان کا بھی تحفظ کرنا ہے، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی متلاشی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ سنو، جب تم حلال ہو جاؤ تو سمندری شکار بھی کر سکتے ہو اور خشکی کے شکار بھی کر سکتے ہو. حالت احرام میں تو صرف سمندری شکار جائز تھا، لیکن حلال ہو جانے کے بعد سمندری شکار، خشکی کا شکار سب صحیح ہے. اور آگے ایک اخلاق کی بلندی پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لے جانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے تم کو خانہ کعبہ سے روکا تھا تو ایسا نہ ہو کہ ان کی ضد، ان کی دشمنی میں تم ان پر زیادتی کرو، ظلم کرو. سنو، آدمی چاہے جیسا ہو، ہر آدمی کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو، اور گناہ اور برائی کی سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو، ان سے دور رہو. تو یہ سورہ مائدہ کی جو سورہ مائدہ کے رکوع، پہلے رکوع کے نصف حصے کا درس مکمل ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.